اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو فرمانے لگے کہ دریائے نیل فرعونیوں کے لیے خون ثابت ہوا اور اسرائیلیوں کے لیے نجات کا سبب بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اور جس طرح کا چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس طرح کا چاہتا ہے۔ ایک سننے میں جہاں کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں ایک عذاب ہے کہ ان کے لیے پانی بھی خون بن گیا تھا۔ کن کے لیے؟ فرعونیوں کے لیے، کہ وہ پانی اٹھاتے تھے تو خون، اور اسرائیلی پانی اٹھاتے تھے تو پانی ہوتا تھا۔ اب وہ پانی بھی نہیں پی سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام ان پر بھیجے، ان میں سے یہ بھی عذاب تھا۔ پھر وہ کسی اسرائیلی کو کہتے تو اپنے منہ میں پانی ڈال، پھر میرے منہ میں ڈال۔ وہ منہ میں ڈالتا پانی، اور جب اس کے منہ میں جاتا تو خون۔ اس کے لیے پانی پینا عذاب ہو گیا تھا۔ ہر دفعہ معافیاں مانگتے، آئندہ نہیں کریں گے، اس عذاب سے نجات دے دو، پھر شروع ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ٹیکنیکس کے ساتھ بندوں کو آزماتا ہے۔ کبھی بیوی بیمار ہو گئی تو کبھی ماں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کبھی کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کبھی بچہ اوپر سے گر گیا۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے چلا رہا ہے بس، اور انسان سمجھ رہا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام تو ایک ہی دفعہ ہوا نا، نہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ سمجھدار ہوتا ہے وہ مڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر 40 دن کے اندر مومن کو کوئی نہ کوئی مشکل پریشانی آنی ہوتی۔ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا ایمان زیادہ اس کا امتحان زیادہ۔ اس لیے ایمان کا امتحان دینے کے لیے تو پھر پریشانیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو اگر بندہ بے ایمان ہو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، کدی ادھر نکل گیا کدی ادھر نکل گیا، کوئی اصول نہیں، کوئی قانون نہیں، جیسے مرضی کر لے۔ اور فیصلے ہمیشہ جلد اور اچھے کرنے چاہیے، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں بڑے سوچ سمجھ کر کرنے والی ہوتی ہیں، بعض ہوتی ہے فوراً کہ یار یہ ہاتھ سے جائے نہ۔ یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی کیا کروں، کر لوں کہ نہ کروں۔ تو دریائے نیل فرعونیوں کے لیے خون ثابت ہوا اور اسرائیلیوں کے لیے نجات کا سبب بن گیا۔ اب ان کے گھوڑے بھی آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مبارک مارا 12 پل بن گئے۔ اب وہ پل پر سے گزر رہے ہیں اور فرعون یہ کہہ رہا ہے یہ میری وجہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس وہم میں ڈال رکھا تھا کہ جب وہ چلتا تھا تو دریا اس کے ساتھ چلتا تھا، اگر رک جاتا تو دریا بھی رک جاتا تھا۔ اب یہ اس کے دماغ میں بڑھ گیا ہوا تھا کہ میں خدا ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ رک جاتا۔ جس وقت رستے بنے وہ اسی وہم میں تھا کہ یہ میرے لیے ہیں۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قسمت کھینچ کھانچ کر بندے کو وہیں لے کر آتی ہے جہاں پر آنا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اب وہ پھنسنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ پار ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر ہو گیا اب یہ آپ عصا مبارک ماریں، سارا سمندر دریائے نیل برابر ہو جائے گا۔ جیسے دریا برابر ہوا سارے کے سارے ڈوب گئے۔ اللہ کریم کے لیے کسی کو ڈبونا ترانا کوئی مشکل نہیں۔ پرابلم یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ویسے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر میں کسی سے سوال کرتا ہوں تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ مطمئن ہے، کیا وہ مطمئن ہے اپنی زندگی سے، اپنی کارکردگی سے۔ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اسباب کیا ہیں؟ ہاں قسیم سرداری مطمئن ہے اپنی زندگی سے؟ کیا اطمینان ہے تمہیں؟ کس بات پر اطمینان ہے؟ کیا بیٹا میرا سوال بالکل سمپل سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا تو اپنی زندگی سے مطمئن ہے؟ تو کس طرح ہیں؟ ٹھیک ہے، مشکل کام۔
اللہ کی رضا پر حاضر ہونا یہ سب سے آخر والا مقام ہوتا ہے، جس میں صابر، شاکر، متوکل بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ مقام رضا پر آ کر جو ہے نا ان کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، تو ہی میرا مقصود، تیری رضا ہی مطلوب۔ یہ مقام رضا عام سا نہیں ہے بیٹے، یہ عام سا نہیں ہے۔ سوال اس لیے ہوتا ہے بیٹے کہ آپ خود کھوج لگا لیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال اس لیے ہے مطمئن ہو اپنے گھر سے، معاشی مسائل سے، معاشرتی مسائل سے مطمئن ہو، اپنی پرفارمنس سے مطمئن ہو، نہیں تو مسئلہ کہاں پر؟ تمہارے وجود کے ساتھ کتنے بندے فائدہ مند ہوتے ہیں، کن کو تو فائدہ دے رہا ہے؟ مطمئن ہو۔ یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ دریائے نیل فرعونیوں کے لیے خون ثابت ہوا اور اسرائیلیوں کے لیے نجات کا سبب بن گیا، کہ وہ نجات کا سبب ہے۔ یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ جو ذات ان جمادات کو باشعور بنا دیتی ہے وہ کس قدر علیم و خبیر ہے۔ دریا چل رہا ہے، اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا مارا، اسے کیا سمجھ آئی؟ رستے بنا دی۔ کیسا زبردست سین ہوگا کہ پانی ٹھہر گیا، پانی پر بندے چل سکتے ہیں، یہ نہیں کہ پل بن گیا، پانی کا پل بن گیا، پانی ٹھہرا ہوا ہے، یا یہ سمجھے پانی نیچے سے گزرا ہے، اس پل کے اوپر جو ہے نا پانی وہ ٹھہر گیا۔ اس دریا نے کیا سمجھا حکمت کو کہ اس نے ایسے کر کے پل بھی بنا دیا، لوگ جا رہے ہیں، نیچے سے پانی روا دوا۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ مفہوم ہے کہ نیچے نہریں بہیں گی جنت میں، بندے اوپر ہے، نیچے پانی سے گزر رہا ہے۔ آپ الٹا کر سکتے ہیں، آپ اس کو آرڈر کریں کہ ذرا اوپر سے گزر، میں نیچے رہنا چاہتا ہوں، تو آپ کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے، نیچے آپ بیٹھیں، جو مرضی کر لیں، کیونکہ وہاں پر جو کچھ آپ چاہیں وہ ہے۔ آپ سٹائل بدلنا چاہیں، یہ حال نہیں ہونے چاہیے، ستونوں کے بغیر سارا کچھ ہونا چاہیے، آپ ستون ہٹا دیں، آپ کا جو دل کرے آپ کریں وہاں پر، کیونکہ ساری زندگی اس کے بعد کی آپ نے وہیں رہنی ہے۔ وہاں پر آپ اپنی ساری عقل لڑائیں، جو جو کرنا چاہتے کر لیں، یہاں سے سوچ کر کے جائیں۔ میں نے جنت میں جانا ہے تو وہاں پر کرنا کیا کیا ہے، یہاں سے سوچ کر وہاں پر جائیں۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ میں نے یا اللہ پوری فلم دیکھنی ہے، باب آدم علیہ السلام تو لے کے نا آخر تک ساری فلم، کیوں میں تو دنیا سے چلا گیا، یجوج مجوج آئے، مجھے کیا معلوم، مجھے کیا معلوم ہے سابقہ آپ کے کتے کا، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو میں وہاں پر یہ ساری فلم دیکھنا چاہتا ہوں ویلا رہ کے، کام تو کوئی ہوگا نہیں، اس لیے میں ساری فلم دیکھنا چاہتا ہوں جس میں سارے رول آتے ہوں، اور سارے رول ایک مرتبہ ہی سارا کچھ سمجھ آ رہا ہو، کوئی چیز باہر نہیں کہ میری گال سننا میں تو نظر سمجھ نہیں آئی، یہ نہیں، سارے کردار میرے سامنے ہوں اور سب کی میں آرام سے سن رہا ہوں، یہ طاقت اللہ فراہم کر دے۔ جیسے اللہ کریم ہے علیم و خبیر، ہر ایک کی سنتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اینا رولا پیا شیر بنسانا دا، وہ کلے نے کس طرح سننا ہے؟ آپ کسی مجمع میں کھڑے ہو جائیں یا کسی میچ میں چلے جائیں تو آپ جتنا رولا ہوگا نا، آپ ساتھ والے کو ذرا یہ نہیں کہ اطمینان گل کرو گے، ذرا زور نہ گل کرنی پڑے گی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لحاظ سے وہ علیم و خبیر، سننے والا سب کی باتیں سن رہا ہے، بلکہ دل کی حرکت کو بھی جانتا ہے اور دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس کی نظر اس پر ہے۔ ویسے ہی آپ کو بھی وہ قوت مل جائے گی، آپ ساروں کی سن سکیں گے جو کردار آپ کے سامنے حرکت میں، موومنٹ میں، ہر چیز، اور ہر چیز دیکھ سکیں گے۔ وہ میدان کیسا تھا، وہ سرسبز تھا، وہ ریگستان تھا، وہ پتھر تھے، وہ کیا کیا ہے، آپ دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے اٹھا کر لے کر گئے ہیں، دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فلم ہی دیکھنی ہے نا، یہ میری اپنی ایک سوچ ہے۔ وہاں پر جا کر کیا قدغن لگتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن میری سوچ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن رحمتوں سے میری مدد فرمائی ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں محسوس کرتا ہوں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کب، کیسے، کس لمحے مجھے کیسے بچایا گیا، کہاں سے کیا چال چلی جا رہی ہوگی، کیسے کوئی گمراہ ہوگا، کیسے ادھر ہو گیا، میں سارا دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی سوچ کے ساتھ
بڑی ذہن کے ساتھ جب کام کریں گے نا تو پھر سوچیں اچھی سے اچھی آتی چلیں گے، یار یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ باتیں ظاہر کرتی ہے جو ذات ان جمادات کو چلتے ہوئے دریا میں پانی کا پل بنا دے وہ کس قدر علیم و خبیر ہے. دریائے نیل میں یہ تمیز کی قوت من جانب اللہ آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے ان کا؟ زہیب کیا کام ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے وہی لے کر آتے ہیں نا. حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو جان قبض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام میکل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہے رزق پر، وہ سور پھونکنے کا کام کریں گے. وہ پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، منہ سے لگا ہوا ہے، آرڈر ہونا ہے انہوں نے پھونک دینا. تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ انہیں سور پھونکنا. اور یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رام دے نام میں ذرا اور کوئی کام کرنا تھا ذرا میں رہنا. ان کی عبادت ہی یہی ہے کہ آپ نے سور پھونکنا. اب میں کیوں یہ سمجھا رہا ہوں؟ وہ اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ساری کے ساری، جتنی بھی چیزیں ساری کے ساری، ان کو کچھ نہ کچھ آرڈر ضرور ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 15 شعبان کو جنہوں نے جانا ہوتا دنیا سے وہ لکھ لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جنہوں نے حج کرنا ہوتا ہے لکھ لیے جاتے ہیں، وہ 15 ڈیٹیل مل جاتی ہے سب کو. ہر چیز کو ڈیٹیل مل جاتی ہوگی، یہ پنکھا گرنا ہے بندے نے مرنا ہے، وجہ بھی وہاں پر دے دی جاتی ہوگی کہ ہر چیز کو آرڈر مل گیا ہوگا کہ بھئی تو نے یہ کرنا ہے. اس لیے وہ اسی وقت حرکت میں آئے گا کہ کیا ہوا کہ پکھا چلتا پہچانا ڈگ پیا سی. ہر چیز اللہ کی سن رہی ہے، ہر چیز اندازے سے مقرر ہے اور وہی کرے گا جو اللہ چاہتا ہے. تو یہاں پر جو بات وہ سمجھا رہے ہیں، یہ باتیں ظاہر کرتی ہے جو ذات ان جمادات کو باشعور بنا دیتی ہے وہ کس قدر علیم و خبیر ہے. دریائے نیل میں یہ تمیز کی قوت من جانب اللہ آئی. اللہ کبھی جمادات کو عقل مند بنا دیتا اور کبھی عقل مندوں کو بے عقل. دونوں چیزیں، کبھی سجائی دیتا ہے کبھی سجائی بھی نہیں دیتا، کبھی ہوش ہوتا ہے کبھی ہوش ہی نہیں آتا. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہر وقت ایک جیسے پلان کے ساتھ رہوں. جتنا شور شرابہ ہے زندگی کا کہ یکسو ہو کر کسی ایک پلان کے ساتھ کام نہیں بندہ کر سکتا، اور پلان ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. کہا نہیں اے مینوں فائدہ انج نہیں ہویا، انج ہویا اینو انج کر لاں گا، اینو انج کر لاں گا. پھر پلان بدلتا ہے، کہتے نہیں اے بھی ہن ذرا نا معاملہ ہو رہا ہے. پلان بدلتے رہتے ہیں بندے. ایک بندہ پڑھ کچھ اور رہا ہے کام کچھ اور کر رہا ہے. جب پڑھائی کی ہے وہ چھوڑا ہے کام کچھ اور کر گیا. اللہ کی مرضی، اس سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ وہی لے گا اس سے. اللہ کریم کبھی جمادات کو عقل مند بنا دیتا اور کبھی عقل مندوں کو بے عقل. تمام فلکی اجرام ترتیب سے مصروف عمل ہیں اور اس طرح کے اپنے مقررہ وقت سے نہ کوئی چیز تقدیم کرتی ہے نہ تاخیر کرتی. بالکل جیسے میں نے بیان کیا نا کہ ہر چیز، یہ بچہ سال بعد نہیں کیا برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ لمحہ لمحہ بڑھتا ہے. لیکن ہم برتھ ڈے سال بعد مناتے ہیں، کہتے ہیں یار سال دا ہو گیا، 2 سال دا ہو گیا. حالانکہ لمحہ لمحہ بڑھ رہا ہے. جیسے اس کے سر پہ بال ہیں، ہم کٹائیں گے پھر آہستہ آہستہ پھر ہو جائیں گے. ناخن ہیں کٹوائیں گے آہستہ آہستہ پھر ہو جائیں گے. ہر چیز بڑھتی ہے لیکن ہمارے سامنے بڑھتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی. اور اگر کہیں اور چلی جائے اور ملے تو پھر ہم کہیں گے یار کیا نہ چھوٹا سا ہے، ان تو بڑا ہو گیا، معلوم ہی نہیں ہوا یار اتنا چھوٹا سا بڑا ہو گیا. ہر چیز بڑھ رہی ہے، ہر چیز بڑھ رہی ہے، لیکن بہتر ہونا اور بات کہ ہر چیز بہتر ہو یہ اور بات ہے. بہتر ہونے کے لیے جو چیزیں میں سمجھتا ہوں، نمبر 1
آپ کے والدین کہیں یار بہتر ہے، آپ کے استاد کہیں بہتر ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کے اعمال سے علم ہو کہ یار اس نے بہتری لایا، اس کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں جہاں تبلیغ کر کے فائدہ نہ ہو تاڑے بولن دا تو بولنا بند کر دیو، تو فائدہ نہیں دے رہے، آپ لڑائی کر رہے ہیں۔ جہاں فائدہ ہو وہاں بولیں، جہاں سارے تڑے کو ناراض نے اور شاید چپ کری یار تو کی بولتا رہنا، وہاں بولنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہاں نہ بولیں، کیونکہ آپ تبلیغ کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ روزی کے اڈے پر تبلیغ کرنا اور مسئلہ ہے، وہاں سارے روزی کو مانے، یعنی آفس میں تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، اپنے کردار سے تبلیغ کرنی چاہیے، وغیرہ کیا لوگ کی تر بنا لیں گے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھیں بیٹے، ٹھیکیدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، عام افسر کو ویسے رشوت دے دیں گے، اور جو بندہ دیکھیں گے نا ذرا مولوی ٹائپ، انہوں بکرے چھترے دے سر قربانی دے دن آ گئے میں تھوڑے واسطے بکرا لیتا، انہوں نے نیکی تو فائدہ چکن لگے نا، کیا نیک آدمی ہے، انہوں بکرا دے کے انج کر لینے، چھترا دے لینے، سر تھوڑے گھر ملاد نہ کروا دیے سرکار، نہ تھا میرے واقف کرنے سرکار، ہر رنگ دے چرنگے جان گے، جنہوں شراب دی بوتل چاہیے جنہوں شراب دی بوتل دے دیں گے، جنہوں ملاد دا چسکا انہوں ملاد دے دیں گے، اپنا کام کٹوان واسطے۔ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، ان کو صرف اپنے کام سے دلچسپی ہوگی۔ تو جہاں تبلیغ سے فائدہ نہ ہوتا ہو بات کرنے سے، وہاں پر تبلیغ نہ کریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ جب تک آپ کے کردار میں اثر نہیں ہوگا تب تک نہیں۔ لیکن میں ذرا بات سناتا ہوں، میں جب عالم صاحب کے پاس بیٹھتا تھا نا تو مجھے ویسے شعر و شاعری کا بڑا شوق تھا، میں شعر سنا دینا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ایک شعر سنایا، غم روزگار نے آوارہ کر دیا ورنہ تھی تیرے در پہ کرتے صبح و شام۔ کہ روٹی نے کھان پین نے سانوں ذرا ادھر ادھر کیتا ہے، یقین مان نہیں تو سارا دن تیرے کو بیٹھے رہتے، تھی تیرے در پہ کرتے صبح و شام۔ انہیں بڑا اچھا لگا۔ جب میں نے 2-4 شعر سنائے نا تو کسی نے مجھے کہا کہتے تیرے بارے نا ریمارکس ملے نے۔ میں کہا کی؟ کہتے پہلے تو کچھ کھوا سن، پھر تم دساں گے ریمارکس تیرے بارے کی نے۔ میں کہا ویری گڈ، بہت اچھی گل ہے۔ میں کہا مینوں بھی کہیں نہ کہیں ریمارکس ملتے رہتے ہیں، تو پھر اگوں تو روٹی پھر لگ جائے گی سب تو کے تاڑے تو پھر روٹی لاواں گا، تو روٹی کھا لو، پھر میں روٹی ہی کھاواں کرا گا تاڑے کو، تم دساں کرا گا ہور کی لگا۔ کہتے نہیں تم دس دیں۔ میں کہا چلو این عقل مند تسی اگے سمجھ گئے، ٹھیک ہے جی۔ کہنے لگے انہیں کہتے نے بڑے سڑے بلے شعر سناندا ہے، بڑے سڑے بڑے شعر سناندا۔ تو میں پاس کھڑا تو ایک دوست نے کہا اس سے کہیں شعر سنائیں، کہیں شعر سنا۔ میں کہا پہلی دفعہ تے اخیرلی دفعہ سناواں گا بس، اور بعد شعر نہیں سناواں گا، کیونکہ مجھے ریمارکس مل چکے تھے کہ ایہو جی شعر سناندا۔ میں کہا اج تو نہیں سناواں گا۔ کہنا جی عرض، میں کہ جی عرض کر دینے ہیں۔ میں کہ اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ کہندے وہ منڈا کہندا اگے، میں کہ اگے کچھ نہیں۔ میں کہ کہانی مک گئی۔ اب جس کو سمجھ آنی تھی تو آ گئی کہ اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا سیری ہے کیا رہائی ہے۔ اسی قیدی بھی ہیں کہ آزاد ہیں، سن سمجھ نہیں آتی۔ کہتے نا کتر کے جال بھی صیاد کی رضا کے بغیر تمام عمر نہ اڑتی اسیر ایسی تھی۔ اسی ایسے پھنسے سا کہ اگر چال کتر بھی لیندے نا نکل بھی جانتے تھے، اڑ نہیں سکتے سا۔ وہ ایک ٹک مجھے دیکھتا چلا جاتا تھا، اس شخص کی محبت فقیر ایسے تھی۔ جو فقیر ہوندے نا بھائی جاندے نے بس پائے دے ہی جاؤ، کہتے بس محبت جو فقیر ہے بس۔ میں کہا آج کے بعد شعر نہیں تو بند کرتے، جہاں تبلیغ نہ ہوتے وہاں بند کر دینے چاہیے، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہر طرح کا بندہ ملتا رہتا ہے، ہر طرح کا بندہ، تو ہر طرح کے بندے کو آپ نے جج کرنا ہے اس وقت اس کی ڈوز کیا ہے۔ ہر دفعہ نیکیاں نہیں کام آتی بیٹے کہ آپ نیکیوں والی باتیں کریں، اچھی لوگ نہیں اچھا سمجھتے، وہ یہی کہہ دیں گے یا برداشت ہی کرتے پہ ہیں اور کی کر دے پہ، نہیں، قانون اور اصول کے مطابق چلے۔ روٹی کے اڈے پر روٹی والا فائدہ لے، پاگلوں کی طرح نہیں کہہ دینا کوئی گل نہیں اللہ دی راہ جاؤ، بابا پیسے لے اپنے، کیوں پیچھے لگے تو پیچھے لگ کے اور پیسے لو۔ بیوقوف آپ لوگوں کو لوگ بیٹے بیوقوف بنا لیتے ہیں،
ناصر بابا کیا بات ہے تیری یار, تیرے تو حوصلے بڑے نہیں یار, اب بھائی بڑے اچھے جے. لو جی ناصر بابا پھل گیا. انہوں نے کہا اچھا بڑا بڑا ایک کام جی کرنا, ایس کام میں جی. دوسری بات کہتے ہیں کہ جو ڈرائیور ہارن زیادہ ماردہ ہوئے اور بریکا زیادہ ماردہ ہوئے صحیح ڈرائیور نہیں ہے گا. کہ بریکا انہیں ہارن ماردہ پہ سمجھ نہیں آئی ہلے تک تمہیں اپنے سفر دی, اپنے روڈاں کی سفر نہیں آئی, یعنی روڈاں سمجھ نہیں آئی کہ کہہو جہے روڈ نے ساڈے. ڈرائیور ہوتا ہے گھٹ ہارن مارے گھٹ بریکا مارے. گلاں سمجھ آ رہے ہیں تھی اے سمجھو کہ ہوں تھی شاد بات چکر نہ لانا, ویسے تو گل سمجھانے واسطے کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو کم سے کم بریک مارے اور کم سے کم ہارن مارے. ہر معاملہ جب وہ کیا کہتے ہیں سارے صدر کون ہوتا ہے آپ کی اس علاقے کا, مارکیٹ کا صدر. جب ہر فیصلہ مارکیٹ کے صدر کے پاس جانا ہے اس کا مطلب ہے آپ ناکام ہیں, آپ میں عقل نہیں ہے اتنی زیادہ. ہر معاملہ اس کے پاس ہی کیوں جا رہا ہے؟ آپ کو عقل نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے. بٹے اینے ہارن تے اینی بریکا مارن کی ضرورت ہے؟ ہر جگہ بریکا ہی مار دے پے ہو. وہ کوئی تہاڈا کیس لے کے جائے اتنے کہ تسی پیسے مارے نے, تہاڈا ہی کیس نے کہ تسی جا رہے اتنے, تہاڈے ہی مارے گئے نے. پھر کسی سے عقل ادھار لے لینی چاہیے. باتیں سمجھ آئیں کہ نہیں آ جائیں گی؟ بیٹھے رہیں گے تو آہستہ آہستہ آ جائیں گے کہ دنیا بھی کس طرح سمجھانی پڑتی ہے. دین اپنی جگہ پر رہا اور دنیا کو دین ضرور بنائیں, لیکن فراڈ کے ساتھ آپ نے ٹیکل کرنا ان کو. ہر جگہ پر لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, پارا پاسا دیکھ کے ادھر ادھر بھی ہو جائیں گے. دھیان رکھنا پڑتا ہے, اتنی بریکیں نہیں مارنے کی ضرورت. تو فرمانے لگے تمام فلکی اجرام ترتیب سے مصروف عمل ہیں, اس طرح کہ اپنے مقررہ وقت سے نہ کوئی چیز ادھر جاتی ہے, دیر کرتی ہے نہ جلدی کرتی ہے. اس بات کو جب انسان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نہیں پہچانتا ہے تو اللہ جمادات میں یہ سمجھ پیدا کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے زور لگایا فرعون پر, فرعون نے سمجھا. اب اللہ تعالیٰ نے جمادات کے ذریعے سمجھا دیا. جب نیچے گرا نا تو کہنے لگا اے موسیٰ کلیم اللہ میں تیرے رب کو مانتا ہوں. ان کو پتہ پھنس گیا. اور حضور علیہ السلام و تحیۃ والسلام کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گارا پکڑ کے فرعون کے منہ میں ڈال رہے تھے, کہیں اللہ نہ پکار لے. ایک میں بات بتا دوں سچی سچی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ گناہوں سے نہ نیکیوں سے تہاڈے اپنے واسطے جائے. وہ جب چاہے جس وقت چاہے جو مرضی چاہے کر دے, جس کو چاہے بخش دے, کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. آپ یہ لاکھ کہیں کہ یہ اس نے غلط کیا, یہ تھا, آپ کے لیے بہت بڑا گناہ ہوگا. جسے ہم کہیں گے گناہ کبیرہ, وہ دے واسطے کوئی گناہ کبیرہ نہیں. وہ صغیرہ دے پھاڑ لے کبیرہ دے پھاڑ لے, وہ دی مرضی. وہ چھوٹے پہ پکڑ لے بڑے پہ پکڑ لے, اس کی مرضی. آپ کے لیے ہوگا گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ, اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. آپ گل نو بدھاؤ نا بڑی وڈی گل سے, گل چھوٹا کر دے, گل چھوٹا کر کے کہو کہ یار بڑی چھوٹی جی گل سی, کوئی نہیں وڈی گل نہیں, یہ تو ہوتی رہتی ہے. اپنا دامن بجا کے نکل جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو معافی ملنی چاہیے تو یہ بھی سمجھے دوسروں کو بھی معافی ملنی چاہیے. اگر کیا کہتے ہیں 100 بندے مار کر بھی انسان جنتی بن سکتا ہے نا, تو یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ قاتل بھی بخشا جا سکتا ہے. کیونکہ اس لیے کہ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں بخشے گا. آپ بھی بخشنا سیکھیں, کوئی بڑی سے بڑی بھی ہو جائے نا تو کوئی گل نہیں کر, ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ دھوکہ کھانا ہے. مومن دھوکے نہیں کھاتا. میں پہلے سٹے کہہ لینا. اچھا ایک مثال دیتا ہوں. جیسے محفل ہو رہی تھی, ایک بندہ یہاں پر بیٹھ گیا, لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے, اس کو کسی نے ٹھوکر لگائی نا, تو انہوں نے کھوری پا کے نہیں ان تک کیا. انہوں نے پہلے دیکھا میں بیٹھا کہڑے پاس سے, رستے سے نہیں بیٹھا, پتہ لگا میں تو راستے میں بیٹھا ہوں, تو یہاں مجھے ٹھوکریں پڑیں گی. اس سے اٹھا اور دوسری جگہ جا کر بیٹھ گیا. عقل مند تھا نا, میرے جیسا ہوتا لڑ پڑتا, اور تو نظر نہیں آتا میں بیٹھا, تو اس نے کہنا تو غلط جگہ سے بیٹھا ہے.
پرے ہو کے بیٹھ. اس لیے کوئی ٹھوکر مارے تو پہلے غور و فکر کرے میں بیٹھا کہاں پر ہوں, میں نے کیا گیا ہے, اس کے بعد اگلی بات کریں, پہلے جج کریں, وگرنہ شرمندگی زیادہ ہو سکتی ہے. ہماری حرکات پر ہی برکات بھی نظر آتی ہیں, ہماری حرکات پر شرمندگی بھی نظر آ جائے گی. کسی کو کمتر نہ سمجھے, کسی کو بڑا نہ سمجھے, اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق چلتے رہے. کوئی کہتے نا کہ موٹا دیکھ کے ڈریے نا, یا چھوٹا دیکھ کے لڑیے نا, یہ نہ سمجھا کوئی یار طاقتور ہے, جہاں پر کھڑے ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ اس بات کو جب انسان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نہیں پہنچاتا تو اللہ کریم جمادات میں یہ سمجھ پیدا کر دیتا ہے. لاٹھی اور پتھر پر قیاس کر کے سمجھ لو کہ دوسرے جمادات کو بھی اللہ عقل عطا فرما دیتا ہے. اگر لاٹھی اس طرح بن سکتی ہے, پتھر پھٹ سکتے ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو تبدیل کر سکتا ہے. ہر چیز اس کے حکم کے پابند ہے, ہر چیز اس کے حکم کے پابند ہے. بریکیں بالکل ٹھیک تھی کار کی, لگی نہیں. اب بندے کو چکر آ گیا تھا یا بریکاں کسی نے پھاڑ لیتا, اسے کوئی پتہ نہیں. تو ہر چیز پہ بند ہے. کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار ہوا گیا ہے. وہاں عقل لڑانے کی ضرورت ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا, وہاں ماننے کی ضرورت ہو چکا ہے, آگے چلو, ہو گیا ہے, اب آگے چلتے ہیں. نینوں لے آنے کی ضرورت نہیں ایسا پھر کیوں ہے, پھر کیوں ہے, پھر کیوں ہے. کوئی مر جاتا ہے نا تو ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ فوت ہوئے, حضرت بٹ صاحب نے مجھے کہا کہ امام صاحب فوت ہو گئے. میں کہا الحمدللہ. اکثر ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں, ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, میرے منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے. میں کہا الحمدللہ ٹھیک ہے. یار دنیا سے گیا, اچھا بندہ تھا, نمازیں پڑھاتا تھا, ٹھیک تھا. اب ہم کہیں کہ نہیں وہ ساڈے نال ٹھیک نہیں سی, اینو انج ہونا, بابا جانے دو, جنت اس کو جنتی بناؤ. یار یا اللہ شکر ہے نمازیں پڑھاتا گیا, روزے رکھتا گیا, پورے محلے نے بنا کے رکھی سی. اصل میں مجھے کہہ رہے تھے, کہتے مینوں آ کے کہندا یار اے سی لوا کے دے یار. تو کہندا مینوں اے سی لوا کے دیتا. مینوں پہلے پتہ ہوندا, میں بھی کہندا یار اے سی لوا کے دے, اتنے وڈا لوا کے دے یار. مینوں تو ہن پتہ لگا کہ انج کر کے کردا سی. الحمدللہ. تو جب اس کے علم ہوئے, ڈیتھ کا علم ہوا, تو میں کہا الحمدللہ اللہ کی مرضی یار, جب چاہے جس وقت چاہے لے لیتا ہے. اب اس پر ہی کہنا کہ یار اچھا ہوئے 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 ہوئے. اب جب یہ ہے نا, اس کا مطلب ہے سن ہون موت یاد آئی ہے, پہلے ہمیں موت یاد نہیں تھی. ہمیں موت یاد رہتی ہے, ایسے کہتے اچھا چلو ٹھیک, اب تو ہم نے کبھی بھی جانا ہی جانا ہے, کبھی بھی چلے جانا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں, کبھی بھی چلے جانا ہے. اور جب چلے جانا ہے تو پھر الحمدللہ. وہ جب ہم نے ان کی والدہ کو دفن کیا نا, پتہ کہ جنازہ پڑھایا, میں کہا کتنی گرمی ہے, شدید گرمی ہے, اور اس نے جب اپنی ماں کو قبر میں رکھنا ہے, پسینے چھوٹ جانے, گرمی اتنی شدید ہے. یہ تو نہیں کہ اوپر اس نے کوئی کہتا ہے چھتری لا لینی ہے, چھتری بھی لگا لے گا, نیچے قبر گرم. میں کہ اب داخل کرنا ہی پڑنا ہے. یہ ہماری اب سمجھ ہے کہ یہ تپتی گرمی ہے, اندر اس کے لیے کیا ٹھنڈک ہمیں نہیں معلوم. اس لیے ان چیزوں سے بھی بے نیاز ہو جانا چاہیے کہ گرم تھی کہ ٹھنڈی تھی, سردی تھی تو کیا تھا, بس دفن کرنا ہمارا کام ہے, باقی اللہ کا کام ہے کس طرح رکھتا ہے. تو لاٹھی اور پتھر پر قیاس کر کے سمجھ لو کہ دوسرے جمادات کو بھی اللہ عقل عطا فرما دیتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, ایک ہم بحث کریں گے, بحث کر کے ہم چلے گئے. جب جائیں گے نا آپ کو اور بڑے نقطے آ جائیں گے, یار میں بھی کہہ سکتا تھا, میں ابھی کہہ سکتا تھا, میں ابھی اوتھے نہیں آن گے, بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہ ہم اس وقت انڈلج تھے, اس میں پھنسے ہوئے تھے اس میں, اس لیے وہ اس میں نہیں آتے. جب ہم نیوٹرل ہو کے سوچیں گے تو 10-15 ہو رہا ہے یا نہیں. جو اپنی ذات سے باہر ہو جاتا ہے نا, اسے نقطے آتے رہتے, رکتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. جب وہ اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے نا, تو دماغ اتنے پھنسیا ہوتا ہے, اس لیے وہ نقطے نہیں آ رہے ہوتے. اور ایک ہی بات بعض کو رٹا لگا رہا ہوتا ہے, نہیں ایک بات نہیں ہے, قانونی اصولی بات کر کے نکل جاؤ. الحمدللہ. ٹھیک ہے, سوال کر کے نکل جاؤ کہ جواب خود ہی سوچتا رہے گا. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. لاٹھی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پتھروں نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کی. قارون کے خزانے کے بارے میں زمین میں شعور پیدا ہو گیا کہ یا اللہ نے پھڑ لے, وہ خزانوں سمیت ہی پکڑا گیا.
کہ سن تیری زکات بھی نہیں چاہیے. اور سارے کے سارا جتھے جتھے دا خزانہ سی اونٹھا سمیت تھلے. جس کا مطلب وہ ساری چیزیں سمجھتی تھی. موسیٰ علیہ السلام دعا کی, اللہ کریم نے سارے پوائنٹ جہاں جہاں پر بھی چھپا ہوا تھا سارے خزانے نیچے کر دیے. اللہ ہی بہتر تھا, ہر چیز اس کی سنتا ہے اور ہر ایک کی سنتا ہے. کوئی مجھ سے کہے نا یار دعا کرو, میں دعا کر دیتا ہوں, لیکن میں دل میں سوچتا ہوں کہ اس سے اتنا علم ہونا چاہیے کہ میری بھی سنتا ہے. یہ کبھی نہ سمجھے کہ رب کریم ہماری نہیں سنتا, میری نہیں سنتا. نہیں, اللہ کریم ہر ایک کی سنتا ہے. اس لیے اس سے دعا کرتے ہوئے کوئی بخیل نہیں ہونا چاہیے, ڈٹ کے مانگنا چاہیے, یا اللہ یہ بھی دے, 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 اور اس امید سے کہ کبھی نہ کبھی تو ہوگا. یا زیادہ سے زیادہ اگر دعا قبول نہیں ہوگی تو اوپر اجر تو مل جائے گا نا, کہ جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, اتنا اجر ملتا ہے. تو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. اب تو اکثر و بیشتر ہوتا نا چلتے چلتے نا اتنے انج ہی لگتا ہے سیدھا دیکھنے باقی رہ گیا کہ یار ہوں کدوں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری اکھاں کھول دے, سامنے اللہ ہی نظر آئے یا سامنے سرکار ہی نظر آن. جیسے اب ہم مکے پاک جائیں, مدینے پاک جائیں تو دل تو یہی کرتا ہوں کونے کھودرے بہنے جالیاں کولوں نہیں لنگنا, سرکار بیٹھے ہیں اتنے. دل تو یہی کرتا نا کہ کونے کھودے بعد بیٹھ کے کھلوئے ہو, بس ٹھیک ہے سرکار اتنے ہی بیٹھے ہوں, انہیں ادھر ادھر بھی نہیں جانا, نہ شرطیاں دی چڑھنا کھانی ہے نہ کچھ ہو رہے, بس آرام نہ بیٹھے ہیں. تاڑے در سے بیٹھ گئے ہیں, کیا شعر ہے, ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر, نہ تو مانو کچھ تو ہمت کیجیے. کہ بھائی بس لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے ادھر سے جانا ہے, جاؤ, ہم بیٹھے ہیں یار ادھر, آپ ہو کے آؤ, چکر لگا کے آؤ. ہم بیٹھ گئے ہیں. ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر, کس مسافر میں ہے کتنا ذوق سفر. یہ ان کو معلوم ہے کہ کس کے اندر کتنا ذوق سفر ہے. ایک ہوتا ہے یار اور میں نے بھی نال آیا, میں نے بھی نال آیا, وہ خود تمہیں لے کر جانے والے ہیں. اللہ کریم سب کی سنتا ہے, جدو تیرا موقع ہے نا آپ پہ تو چلے جانا ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا, سب جانتے ہیں. ہم نیگیٹو سوچنے والے لوگ ہیں نا ہمیشہ. مثال ہے یہ کاشف بھائی آتے ہیں, ان کا ٹھیکیدار ہے فضل, اب فضل صاحب نام ہے. وہ ہر مہینے چلا جاتا ہے, ہر مہینے ٹریا رہتا ہے. آئے گا 26 تاریخ کو آیا تو یار اگلی 26 کی سیٹ بک کرا دے. ہر مہینے ٹریا رہتا ہے, پرواہ بھی نہیں کرتا, پیسے کی پرواہ بھی نہیں کرتا, چلا جاتا ہے. اب بندہ کہہ سکتا ہے امیر آدمی ہے, ہر بندہ کہہ سکتا ہے امیر آدمی جا سکتا ہے. میں نہیں یہ سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں میں غریب آدمی ہوں, اگر میں بھی ارادہ کر لوں نا ہر مہینے جانا, میں بھی جا سکتا ہوں. جا کے 2 دن جانا نا, آنا جانا کر لیں, انشاءاللہ ہوئے گا. مشکل نہیں ہوتا, لیکن ہماری سوچ وہاں نہیں نہ آ رہی ہوتی. یہ ایسے سوچ لیں, ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا جس کا چاہے گا اللہ تعالیٰ ذہن کھول دے گا. انہوں کہے گا یار تیرا ذہن کس طرح کھلیا ہے, کہتا رگڑ کھا کے. انبیاء دی گلاں دے نال رگڑ کھادی گئی نا, اللہ دے قرآن نال رگڑ لگی ہے, این چمک پیدا ہو گئی ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یار میرے جیسا غریب آدمی بھی جا سکتا ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ جا سکتا ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ جا سکتا ہے. بس اگلا بندہ سوچے کیسے ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا, جب چاہے گا جس وقت چاہے گا اسباب پیدا کر دے گا. میرا موڈ نہیں ہے یہ کہ ہر ماہ جایا جائے, میری اپنی ایک کہتے ہیں پرائرٹیز ہیں. جیسے ایک بزرگ تھے جماعت علی شاہ صاحب تھے, کون تھے وہ, جب گئے نا مدینے پاک تو انہوں نے کہا بس میں اتھے ہی رہنا. تو سرکار نے پیغام کلوایا کہ تہاڈی اتھے ضرورت ہے, تسی اتھے جاؤ, تہاڈی اتھے حالے ضرورت نہیں. وہ پھر قادیانی سے ان کا جو ہوا تھا مناظرہ کی بات چلی تھی. تو ہر ایک دی بندے دی اپنی اپنی پرائرٹیز ہیں. صرف بیٹھا رہنا مقصود نہیں, کچھ کرنا بھی مقصود ہے. یا ہم یہاں پر کوئی کام کر کے جاتے ہیں نا تو اپنی پروگرس سرکار نو دسن دا مزہ آتا ہے کہ سرکار اے بھی کرتے پے, اے بھی کرتے پے, اے بھی کرتے, اے بھی کرتے پے. پروگرس بتانے کا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اتوں بھی دعاؤں ہوندیاں ان کے یا اللہ نے ہور قبول کر. جیسے ہم اکثر اپنے پیر مرشد کے پاس جاتے تھے نا تو پروگرس 0 بھی ہوتی نا تو چلے جاتے تھے کہ شکل تو دکھاواں گے انہوں نے. اگر اللہ کریم نے شکل دیکھتا پیا ساڈی تو کچھ نہیں نہ کہندا پیا, تو سرکار ساڈے پیر مرشد بھی کچھ نہیں کہنا, کھ بھی نہ کیتا ہوندا, جا کے کھلو جاندا. کوئی پوچھتے کچھ نہیں سن. زیادہ وہ کی کہتے نا کہ
کی لفظ بولاں گا زیادہ سینہ بھر کے نا دوبارہ تو پھر ٹوٹ چھڑ دے سن جا کوئی گل نہیں پوچھ دے کوئی نہیں سن. تو اس طرح جب سرکار کے پاس بھی جائیں تو ایسا ہی ہے. میں کہہ رہی ہوں جاری رکھو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو معلوم نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو کچھ معلوم نہ ہو. نبیوں کو بھی معلوم ہے, اللہ کو بھی معلوم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو کہ یہ جو آنے والا ہے یہ کس نیت سے آیا اور کیوں آ رہا ہے. موت اپنے وقت پر آتی ہے, موت اپنے وقت پر آتی ہے, تو ہر کام بیٹے اپنے وقت پر ہی ہو رہا ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں ہر کام اپنے وقت پر ہو رہا ہے, کوئی کام رکتا نہیں ہے, ہر چیز ہو رہی ہے اپنے وقت پر ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ بھی ہم فرض کرے ارادہ کر لیا یار 26 جون کو جانا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر سے بھی پیغام ہے تو ادھر سے بھی پیغام ہے. کبھی نہ نہیں کرنی, آپ کبھی نہ نہیں کرنی, میں نہیں جانا, یہ کبھی نہیں کہنا. ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ یا میں جانا ہے, نہ نہیں کرنا. اس یہاں پر امیری اور غریبی کا چکر نہیں ہے, امیری اور غریبی کا چکر نہیں ہے, یہاں تعلق کا چکر ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے. جتنے مضبوط تعلقات کے آپ مالک ہو گے نا, جیسے دنیا میں آپ کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی بات کو مان لیتا ہے, تعلق نبھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, وہ بھی تعلق نبھاتا ہے. آپ اس سے تعلق بنا کے دیکھیں, کیوں نہیں نبھائے گا. میں نے تو اکثر و بیشتر ہوتے دیکھا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. قارون کے خزانے کے بارے میں زمین میں شعور پیدا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تو زمین نے پکڑ لیا, سارا خزانہ نیچے کھینچ لیا. حضور علیہ السلام نے شق القمر کا معجزہ ظاہر ہوا, چاند کے 2 ٹکڑے کر ڈالے, چاند بھی بات مان گیا. ستون حنانہ حضور علیہ السلام کے فراق میں رویا, پتھر بھی روئے حضور کے فراق میں, پتھروں اور درختوں نے حضور علیہ السلام کو سلام کیا. یہ ساری باتیں ریکارڈ میں موجود ہیں. یہ سارے کام ہوئے کہ انبیاء کرام کو درختوں نے, پتھروں نے اسلام پیش کیا, کیونکہ وہ پہچانتے تھے. جتنا آپ اللہ کو پہچانتے ہیں وہ اللہ کی ہی وجہ سے ہے کہ آپ اللہ کریم کو پہچانتے ہیں. اور جو پہچانتا ہے وہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا, کیونکہ جو جان گیا وہ جان سے گیا, کیونکہ جان بھی اپنے ہی رہتے. جس وقت انسان جان جاتا ہے نا تو قدر و قیمت پہچان جاتا ہے کہ اس کی قدر کیا ہے. اور اللہ کے لیے قدر و قیمت ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے ایک لفظ کہوں تو اللہ دے گا کیا. اگر ہم حدیث پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ یقین ہے کہ سبحان اللہ جنت میں درخت لگ گیا, یعنی میرے ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اتنی طاقت ہے میری. اب آپ اپنی طاقت کو استعمال نہ کریں تو آپ کی مرضی. مجھے تو پتہ چل گیا کہ بھئی میں ایک سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگا سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوگا نماز پڑھنے پر کیا ہوتا ہوگا, روزہ رکھنے پر کیا ہوتا ہوگا. اب یہ میری طاقت ہے کہ میں اپنی طاقت کو کیسے استعمال کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے جو توفیق دے رکھی ہے نا, میں ساری زندگی اسی پر لگا دوں گا اور تجھ کو راضی کر کے جاؤں گا. دنیا کو منانا ناممکن, کتے کی دم ہے. جیسے وہ فقیر والا آیا نا واقعہ, ایک فقیر کے پاس ایک بندہ گیا, دعا کر دے بابا. بابا نے دعا کر دی, اس کا کام بن گیا. جب کام بن گیا تو اس نے کہا کہ بابا جی میں آپ کے لیے سوٹ لے کے آیا ہوں. بابا نے کہا اچھا, تو میں یہ سوٹ اکیلا کیا کروں گا, کوئی جوتا بھی ہو. کہتا جوتا بھی لے لو. کہتا جوتا لیدا ہی کراں گا, کوئی سوٹی بھی تو نال چلن والے, کہتا سوٹی بھی لے لو. کہتا پھر گھوڑا بھی تو ہونا چاہیے جو بیٹھ کے مت کرے جاواں. کہتا گھوڑا بھی لے لو. کہتا اس گھوڑے کے لیے استبل بھی ہونا چاہیے. کہتا استبل بھی لے لو. کہتا پھر میں کلا کراں گا کی بیوی بچے بھی ہونے چاہیے. کہتا پھر نکاح بھی کرا دیندے ہیں, شادی بھی کرا لو. کہتا اگر بچے پیدا ہون گے تو اگر بچہ مریا روئے گا کون. کہا بابا جی تمہیں رونا پے گا. کہتا اپنا سوٹ واپس لے رہا, میں رونا نہیں چاہتا. انہیں سوٹ سے آگے تک پہنچا کے واپس لے آیا کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں نا اس کے بعد آپ نے رونا ہی ہے, واپس آ جائے. ایسے ایک بندہ گیا پیر صاحب کے پاس, پیر صاحب مجھے جن قابو کرنا ہے, بھوت قابو کرنا ہے. میں کہا بیٹا یہ چیزیں نہیں مانگا کرتے, اگر آپ ان کو کام دیں گے کر دیں گے, نہیں دیں گے تو آپ کو کھا جائیں گے. کہتا میرے کو بہت کام ہے. انہوں نے کہا یہ وظیفہ کرو.
جب وظیفہ کیا تو بہت حاضر. انہوں نے کہا کام بتاؤ. انہوں نے کہا کہ ایسا کھیتی جڑی ہے نا ذرا ذرا راتوں رات جڑا نا کر دے. انہیں راتوں رات کی آدھے گھنٹے چلو پڑھو کام ختم. انہوں نے کہا یہاں پر ایک محل قائم کرنا, کر دیتا. انہوں نے کہا یار یہ جو دریا گزر رہا ہے نا اس کا پانی ادھر سے گزرنا چاہیے. اس نے ہاتھ لمبا کیا, بھاگ کے اپنے پیر کے پاس دوڑ گئے. کہنے تو میرے کام ہی مکا چھڑے نے پھڑ کے. جب وہاں پر پہنچا تو وہ بھی پیچھے آ گیا. پیر نے کہا تینوں کیا سی نا یہو جہے وظیفے نہیں کری دے. خیر وہ بندہ کہنے کا ابوت کہنے کا مجھے بتاؤ کام کیا, نہیں تو میں تمہیں کھا جاؤں گا. وہاں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. پیر صاحب نے کہا اس کی دم ٹھیک کر دو. اس نے بڑی کوشش کی تھی, کدی پدرا کرے کدی سدھا کرے, کدی ادھر ٹھوکے کدی ادھر ٹھوکے, کتے کی دم ٹھیک نہ ہوئی. کہنے لگا مجھے چھوڑ دیں, اے نہیں میں کر سکتا, باقی جو کتا تھوڑے واسطے. بزرگوں نے کہا دنیا کتے کی دم ہے, کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. دنیا کے پیچھے وقت ضائع نہ کرے کہ دنیا ٹھیک ہو جائے. دنیا کے پیچھے وقت ضائع نہ کریں کہ دنیا ٹھیک ہو جائے, اپنے اوپر وقت لگائیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. ہم لوگ دوسروں پہ وقت لگا رہے ہیں کہ دوسرے ٹھیک ہو جائیں. ضرورت ہی کوئی نہیں, جانے دو. میں روزانہ بیٹھتا ہوں نا, کوئی آتا کوئی نہیں آتا, میں اپنا وقت لگاتا ہوں. آپ نہ آئیں, مجھے کیا لینا دینا. میں کبھی آپ کے پیچھے نہیں بھاگوں گا کہ آپ کے پیچھے بھاگنا. کیوں بھاگوں؟ جب آپ کو طلب ہی نہیں تو آپ کے پیچھے بھاگنے سے ہوگا نہیں بیٹا. جب آپ کو طلب ہوگی آپ اللہ کے پیچھے بھاگیں گے, اور جب اللہ کے پیچھے بھاگیں گے اللہ ہادی ہے, وہ کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا مقرر کر دیتا. ہم سمجھتے نہیں. اس لیے ففروا الی اللہ, اللہ سے نہ بھاگو, اللہ کی طرف بھاگو. جس طرف جانا ہے اس طرف بھاگنا ہے. بچپن سے سوچ لیا تھا دماغی طور پر کہ کام یہی کرنا ہے. اگر کیا کہتے ہیں دولت سے اللہ ملتا ہے تو دولت چاہیے, اگر فقیری سے اللہ ملتا ہے تو فقیری چاہیے. امیری غریبی سے بے نیاز ہو کر کام کریں. جس وقت آپ امیری غریبی کے گرمی سردی کے قانون کے تحت رہیں نا, کبھی گرمی میں کبھی سردی میں, کبھی گرمی کبھی امیری میں غریبی میں, چھوڑیں اس کو. جو کام ہے کر چھوڑیں. آپ نے زندہ کو نہیں رہنا, نہ آپ کی عمر رکنی ہے نہ کچھ ہونا ہے. کچھ نہیں ہونا, سب چلتی جا رہی ہیں, ایک ایک لمحے چلتی رہنی. جیسے میں ابھی بچے کو سمجھا رہا ہوں کہ بچے کے بال بڑھتے ہیں نا, بچہ روزانہ بڑھ رہا ہے, ہم سال بعد برتھ ڈے بناتے ہیں. وہ تو روزانہ بڑھ رہا ہے بھائی, روزانہ بنا, ایک لمحے میں بھی آگے بڑھتا ہے. لیکن ہم سمجھتے نہیں, ایک ایک سیکنڈ میں کام ہو رہا ہے, سب تبدیلیاں ہوتی جاتی. یہاں پر ہم بیٹھے ہیں, کیا ملا پتہ نہیں. میں سمجھتا ہوں بہت کچھ ملتا ہے. جذبہ ملتا ہے, حوصلہ ملتا ہے, توکل ملتا ہے, شکر ملتا ہے, صبر ملتا ہے. بڑے سے بڑا دھماکہ بھی ہو جائے تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا اتنی جلدی. کیا ہو گیا, نقصان ہو گیا, جانے دو. نقصان کی اتنی پرواہ نہیں کرتے. جس نے دیا اس نے لیا, بات ختم. نہ وہ تھا اپنا نہ یہ اپنا ہے, کچھ بھی اپنا نہیں ہے. ہو گیا, آگے چلو. لیکن ہم نقصان پہ روتے ہیں, اور جب کوئی چیز ملتی ہے اس پہ نہیں روتے. یاد ہے جب کسوال جا رہے تھے, میں کاشف اسلم بھائی اور دیگر, وہ عمر کی موٹر سائیکل لے کے کوئی بندہ غائب ہو گیا. گھر والوں کا فون آیا, وہ عمر کی موٹر سائیکل چھین کے لے گیا. میں کہا الحمدللہ. اور ہو رہا ہے, میں کہا اسے دیں فون. میں کیوں ہے, اب وہ ایسے چھین کے لے گیا. میں کہا تمہیں کچھ کہا, کہتا نہیں. میں کہا ہو رہا ہے گی, چھوڑ دے. ان کی طرف دیکھا, یہ سارے چپ. میں کیا ہوا, کہتے سائیں وہ مس ایپ ہو گیا. میں کہا ایک سیکنڈ بس, اس کے بعد ختم. کہنا نہیں سر چڑھایا. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا اس کو یہ ٹیکہ لگا دو. کہتے مر جائے گا. کہتے مر جانے دے, اور اس کا حل کوئی نہیں ہے, یہ لگائیں گے یا تو ٹھیک ہو گئی یا مر جائے گا. اور ٹیکہ لگایا, اس سے آن دا اسپاٹ ہی ڈیتھ ہو گئی. وہ آگے اس نے ہارٹ بیٹ, اس کو ہارٹ کو نہ حرکت دینے کی کوشش کی. میں کہا یار ڈیتھ ہو چکی ہے. اس نے میرا کانفیڈنس لیول دیکھا, کہنے لگا کون ہے تیرا؟ میں نے کہا میرا باپ ہے. میں کہا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. میں بھی جا کے مسجد میں 2 نفل پڑھے تھے. میں کہا یا اللہ میرا باپ زندہ رہے یا جیے, میں ایمان کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے. بس میرا یہ دعا ہے کہ میرا باپ ایمان کی حالت میں دنیا سے, بس اتنی میری کہانی اتنی ہے. چلا گیا, بات ختم ہو گئی, ساری تکلیفیں ختم ہو گئی. اس وقت کوئی تکلیف میرے باپ کو نہیں تھی. جس کے پاس گیا وہ ہم سے زیادہ پیار کرنے والا. ہم نہیں پیار کر سکتے. وہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا انسانوں کو ہے جس کے پاس گیا. ہم یہاں پر کہتے ہیں ماں مر گئی, پہ جہاں پر گئے جانے دو, تم اپنے لیے کیوں چاہتے ہو کہ میری ماں مر گئی, پھر کیا ہو گیا, اللہ کے پاس چلے گئی. ہمارے میں آپس میں خلوص نہیں نہ ہوتا. ویری گریٹ کامران. بھائی مر گیا, 3 بچیاں پال رہا ہے شہزادہ,
اور جو بیوہ ہوئی اس کی شادی بھی کرا دی، جاؤ گریٹ۔ آج کل کے دور میں وہ ہندوؤں کی طرح ستی ہو جاتی ہیں عورتیں بیچاری، لیکن یہاں پر کیا ہے، بھائی نے پالا، میں کہتا ہوں بڑی ہمت کی بات ہے، اور اس کی ہمت نہیں، اس کی بیوی کی ہمت ہے جو پال رہی ہے، وہ گریٹ زیادہ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں نا، اگر یہ ہاتھ بھی رکھے رات کو ان کے سر پر تو جتنے بال نیچے اتنی نیکیاں مل جائیں، کیونکہ یتیم ہے وہ اور ایز اے باپ پال رہا ہے۔ اور بڑی چیز کی بات سوچ تھی، کہنے لگے ہمارے ساتھ تو یہ رچے بسیں گی کیسے؟ کہتا 6 مہینے جو مانگ دیا کھان نو دے دیو، جو پان نو مانگ دیا دے دیو۔ 6 مہینے کے بعد بھول گئی تھی ہمارے ماں باپ فوت ہو گئے، یعنی ہمارا باپ فوت ہو گیا، آج تک ماں کو یاد نہیں کیا انہوں نے، پیچھے نہیں گئی۔ اس کی بیوی کو ماں کہتی ہیں، ویری گڈ، اتنا پیار تو اس نے دیا نا۔ اگر اتنے پیار سے بچے بدل سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیار سے کسی کو آپ بدل سکتے ہیں، نفرتوں سے کوئی نہیں بدلتا، دشمنی سے کوئی نہیں بدلتا۔ کسی کو بدلنا ہے تو اس کو محبت دی جا سکتی، نفرت سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور کام کرنے کس نے؟ سارے اللہ نے۔ کمال ہے اس اللہ کے جو سارے کام بنا رہا ہے، رکتا ہی نہیں ہے، دن رات اس کی ایک نئی شان ہے۔ کل یوم فی شان، اس کی ہر دن ایک نئی شان ہے، اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تیری ہر دن ایک نئی شان ہے، اس شان میں سے ہمیں بھی عطا فرما۔ روزانہ کی بنیادوں پر کام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ رحمت دے، برکت دے، خوشیاں دے، نعمت دے، زندگی میں دین پر چلنا آسان فرما، مرتے وقت شاندار موت عطا فرما، دنیا بلی کر دے، آخرت بلی کر دے، تیرے دیدار کے قابل بنتے نظر آئیں، پاک باز ہستیوں سے ہمارا تعلق جڑتا نظر آئے، نسبت مضبوط ہوتی چل جائے، شاکر بن جائیں، صابر بن جائیں، توکل کرنے والے بن جائیں، مہربانی فرما، اپنا بنا، ہر ایک تو اس کی پریشانی دور فرما، ان کے گھروں کے مسائل حل فرما، بیماریاں دور فرما، شفائیں عطا فرما، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔